بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج آپ کو ویلکم کہتا ہوں اور یہ ہمارا چوتھا لیکچر ہے اور ہمارا چیپٹر 3 جو ہے بک 2 سے ہم پڑھ رہے ہیں انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 سے. ٹھیک ہے بیٹے, یہ تھوڑا سا رہ گیا, اس کے بعد اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد ہم اس کی جو سینونیمز ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا, اور اس کے جو ایکسرسائز کے کویشچنس ہیں انشاءاللہ ان کے آنسرس کو بھی ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے. تو توجہ سے کیجیے گا. A few lazy bluffers. بلفرز کہتے ہیں چیٹرز کو, ٹھیک ہے. پریٹینڈرز, یونیفارم پہن کے بیگ لے کے چل جاتے ہیں, گھر سے نکلتے ہیں اور جناب پہنچتے ہیں, جناب کالج چلے جا رہے ہیں, اور لیکن اسٹوڈنٹ ہوتے نہیں ہیں. کہ ان کا دیکھنے میں وہ طلبہ شاید لگ رہے ہوں, لیکن ان کے جو اطوار ہیں وہ طلبہ والے نہیں ہوتے, جس کے لیے وہ ان کو بلفرز کہہ رہے ہیں. چیٹرز, پریٹینڈرز. چیٹر تو دھوکہ دینے والے ہو گئے نا, فریب دینے والے. پریٹینڈ کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ شو کرایا جو آپ ہوتے نہیں ہیں, اور جو آپ ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کو دکھاتے نہیں, اس کو پریٹینڈ کرنا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. چند ایک سست چیٹر جو ہیں, دھوکہ دینے والے طلبہ, ڈرفٹ انٹو کالج. انٹر, ڈرفٹ کو پتہ کسے کہتے ہیں؟ آپ جا رہے ہو اچانک اپنی سمت بدل جائے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ واقعی اگر آپ کالج آنا چاہ رہے ہیں تو آپ کی سمت آپ کو پتہ ہے, یو گو. لیکن جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کی سمت نہیں ہے, آپ صرف انجوائمنٹ یا کسی اور سوچ کی خاطر آ رہے ہیں, تو وہ ڈرفٹ انٹو کا فریز استعمال کرتا ہے. دے چینج دیئر پاتھ ٹیمپررلی, عارضی طور پہ اپنا راستہ بدلتے ہیں. یہ بڑا زبردست فریز میں یہاں استعمال کیا اس چیز کو ڈیسیفر کرنے کے لیے. انٹو کالج اینڈ یوزلی ڈرفٹ آؤٹ اگین, اور عام طور پر ایسے ہی باہر نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ دے ڈو ناٹ کم ٹو کالج, دے ڈو ناٹ لیو دا کالج دس وے, دے ڈرفٹ انٹو. Actually they are going somewhere else and they want to go somewhere else and they drift out. Obviously that was not their required destination. اس سے باہر کیوں نکل جاتے ہیں کہ جہاں وہ آئے ہیں وہ ان کی مطلوبہ جگہ ہی نہ تھی. drift into college and usually عموماً commonly drift out again, ایسے باہر چلے جاتے ہیں. most of them have not found any serious interest in life. ان میں سے زیادہ تر ہیں have not found, انہیں مل ہی نہیں سکا any serious interest, کہ انہیں کوئی ایک سنجیدہ واقعی ایک دلچسپی ہو کس میں, ان لائف, زندگی میں. اینڈ سم آف دیم نیور ول, اور ان میں سے کچھ کو تو کبھی ہوگی ہی نہیں. یہ ایک سیڈ ریالٹی آف لائف ہے, ایسا ہے. اٹ از یوزلی وائز ٹو لیٹ دیم ریٹائر. دانش مندی کا عموماً تقاضا یہی ہے, ٹو لیٹ دیم ریٹائر, ٹو لیٹ دیم گو, ان کو چھوڑ دیا جائے, ابینڈن کر دیا جائے, فورسیک کر دیا جائے, تنہا چھوڑ دیا جائے, ٹو دا کولڈ ورلڈ, اس کرول دنیا کے لیے. کولڈ کا مطلب کیا ہے؟ ویئر دیر از نو فیلنگ, ویئر دیر از نو کیریسنگ, وہاں پہ کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. اور ہارڈ اینڈ ہارڈ جو ہے وہ آپ کو ڈیفیکلٹ جو ایک لائف کو جو ہے وہاں پہ جا کے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. لائف از اس طرح کہ لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز. وہ اسی وجہ سے, بیکاز دس ورلڈ از سو کولڈ. کولڈ کا مطلب یہاں ٹھنڈا نہیں ہے, مینس void of feelings, لمس نہیں ہے, جذبات نہیں ہے, دوسرے کے لیے کوئی سوچ نہیں ہے. ہر کسی کو اپنے کام سے ہے, اپنے مقصد سے, ہر کوئی اپنا الو سیدھا کرنے کو لگا ہوا ہے. تو یہاں وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو, ان ایسے اسٹوڈنٹس کو ایسی دنیا کے کرول ورلڈ کے حوالے کر دیں فار اے ریزن, ایک وجہ ہے. اینڈ فائنڈ آؤٹ, کہ وہ جانیں, تلاش کریں, سرچ کریں, بائی ایکسپیرینس, تجربے سے. یعنی ان کو تجربہ بتائے گا ہاؤ مچ ڈیمانڈ دیئر از, کہ کتنی ریکوائرمنٹ ہے, طلب کتنی ہے, چاہت کتنی ہے فار اے لیزی بلفر, معاشرے میں. ٹھیک ہے. کالج میں تو وہ اپنی مرضی سے آ گیا, نہ چاہتے ہوئے, جو بھی سوچ کے چلو جاؤں گا, انجوائے کر کے باہر نکل جاؤں گا, 7-2 سال کی بات ہے. لیکن وہ کہتے ہیں ایسے طلباء کو اپنی زندگی کے ساتھ کوئی سنجیدہ نوعیت کی الفت نہیں ہوتی, اور وہ کہتے ہیں کچھ کو تو ایسا کبھی ہوگا بھی نہیں. تو بہتر یہی ہے کہ اٹ مینس کہ کچھ لوگ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ نصیحت کے لیے نہیں بنے ہوتے, اٹ مینس کہ ان کے اوپر نصیحت اثر نہیں کرتی. تو یہاں پہ بھی رائٹر کچھ اسی طرح کی رائے دے رہا ہے کہ ایسے اسٹوڈنٹس کو, ایسے طلباء کو پھر آپ دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں, کہ جا کے تجربے سے آٹے دال کا ان کو بھاؤ پتہ لگے گا کہ بھئی روزی روٹی کمانا کتنا مسئلہ ہے, یا اس طرح کے لوگوں کی دنیا میں کتنی قدر ہے, کتنی چاہت ہے, ان کی کتنی اہمیت ہے. میں اس کو دوبارہ پڑھتا ہوں. And some of them never will. It is usually wise to let them retire to the cold world for a reason and find out by experience how much demand, requirement there is for a lazy bluffer. اس سست چیٹر کے لیے, lethargic کے لیے. Sometimes, بعض اوقات, they learn their lesson, وہ سبق سیکھ جاتے ہیں, تجربہ ان کو سکھا دیتا ہے. ٹھیک ہے.
اینڈ ریٹرن ٹو ڈو فرسٹ ریٹ ورک، اور وہ اعلیٰ درجے کا کام کرنے کے لیے واپس یعنی کہ اپنی اس فیلڈ اسٹوڈنٹس لائف میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کا فیلڈ ہے. بٹ دا برڈن آف پروف از آلویز آن دیم. لیکن اب جب دوبارہ آتے ہیں نا، اسٹگما ہوتا ہے ان کے لیے، ایک دھبا سمجھ ان کے اوپر لگ چکا ہوتا ہے کہ یار یہ بچہ جو تھا نا ویسا تھا. اس لیے وہ بوجھ رہتا ہے اس بات کو ثابت کرنے کا، آلویز ہمیشہ آن دیم، ان پر، ٹو شو، یہ بات دکھانے کے لیے، پروف کرنے کے لیے، دیٹ دے مین بزنس، کہ آپ کی بات واقعی سنجیدہ ہے. جیسے وہ مثال ہے نا بیٹے کہ اگر ایک دفعہ کوئی شخص کا نام جو ہے نا وہ ہمارے یہاں معاشرے میں کہ کہیں ایک دھبا لگ جائے گا اس کا ہے، اب چاہے وہ نہ بھی ہو، نمازی بن جائے، جتنا مرضی پرہیزگار بن جائے، ٹھیک ہے نا، اگر اس کا نام پولیس کی لسٹ میں آ گیا ہے تو جب کبھی بھی علاقے میں چوری ہوگی تو شناخت پہ وہ دوبارہ ضرور حاصل کیا جائے گا. مینس کہ بدنامی جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس بندے کا ساتھ چلی جاتی ہے. یہی بات وہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ کالج کس طرح طلبہ بھی اس کو جانے یار یہ تو سنجیدہ ہی نہیں ہے، یہ تو بس ایسے آتے ہیں، بس مزے کرنے آتے ہیں، مزے کر کے کیا بیٹھا آبدن نشستن اور برخاستن والا حال ہے. اس وجہ سے وہ کہتا ہے کہ بچے ہمیشہ اگر چلیں وہ سنجیدہ ہو بھی جائیں کہ یار واقعی نہیں ہمیں تعلیم حاصل کرنا ہے، کالج جا کے اپنے مستقبل کو بنانا ہے، لیکن یہ بوجھ ان پہ ہمیشہ رہے گا کیونکہ ان کی ذرا سی بھی غلطی ہوگی نا بس تو پھر ویسے ہو رہے ہو. استاد بھی کہہ دے گا، میں اپنا نام بھی لے لیتا ہوں، اپنی برادری بھی ہم بھی کہہ دیں گے دیکھا تم پھر ویسے ہو رہے ہو، پہلے جیسے تھے تم سنجیدہ نہیں ہو، دس اینڈ دیٹ. تو وہ ایک بھی آپ کا جو اچھا کام جتنا مرضی کرتے رہے، ایک بھی آپ تھوڑی سی آپ سے کوئی غلط ایک چیز ہو جائے تو وہ ساری اچھائی آپ کی بلیا بیٹ ہو جاتی ہے، سم تھنگ لائک دیٹ. اس لیے وہ یہاں کہہ رہا ہے کہ برڈن آف پروف از آلویز آن دیم ٹو شو دیٹ دے مین بزنس. اچھا، آن دا ہول، اوور آل، ٹھیک ہے. دا پرابلم دیٹ دا کالج ڈین فیسز، کہ مسئلہ جس کا سامنا جو ہے کالج کے اس ڈین کو یا سربراہ کو کرنا پڑتا ہے، کالز فار، ریکوائرمنٹ رکھتا ہے، ٹھیک ہے. وہ اس چیز کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتا ہے، پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے اباؤٹ دا سیم ڈائگنوسٹک ایبلٹی، اس تشخیصی قابلیت جیسی ایز دا فزیشنز، جس طرح کے طبیب یا ڈاکٹر کی ہوتی ہے. یہاں جو ایس ہے نا یہ ہیز کے لیے ہے، ٹھیک ہے. یہ اس کے چونکہ کمپیریزن ہو رہا ہے نا، اس کمپیریزن کے لیے اس ناؤن کو بھی سبجیکٹ چاہیے، یہاں پہ اپنا ورب چاہیے، اس سبجیکٹ کو یا ناؤن کو اپنا یہ ورب چاہیے. تو یہاں پھر ایس جو ہے ہیز ہے، یعنی جیسے ایک ڈاکٹر کے پاس ہوتی ہے کہ مریض جب اس کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کی تشخیص کر لیتا ہے مرض کی، تو کالج کا جو سربراہ ہے اس کے پاس بھی ایسی ایک تشخیصی صلاحیت ہو کہ وہ بچے کو دیکھ کے اس کے مرض کا اندازہ لگا لے. ہی از ہیلپنگ دا ینگ مین انڈر ہم، وہ اپنے زیر یعنی کہ اس اپنے اتھارٹی میں، اپنے زیر سایہ جو ہے ان نوجوانوں کی مدد کر رہا ہے ٹو سی لائف اسٹیڈیلی، کہ زندگی کو رفتہ رفتہ سمجھنے کی کوشش کریں، اینڈ سیٹ ہول، اور اس کو مکمل طور پر سمجھیں، یعنی کہ ہر روز ان کو نیا ایکسپیرینس ہوگا، اسٹیڈیلی، گریجولی، ٹھیک ہے، اسموتھلی، اور اس کو مکمل طور پر وہ زندگی کو سمجھیں. اف ہی کین سیو بوائز، اور اگر وہ ڈین بچا سکتا ہے لڑکوں کو فرام فیلئر، ناکام ہونے سے، تھرو فولشنس، کہ ان سے اگر کوئی بے وقوفی سے ہو جائے، سکنس، کسی بیماری کی وجہ سے، اینڈ سن، یا کسی گناہ سے، یعنی لڑکا جو ہے اپنی کسی بے وقوفی، اپنی کسی بیماری یا کسی گناہ کی وجہ سے اگر ناکامی کا شکار ہونے لگا ہے اور وہ ڈین اس کو بچا لیتا ہے، ہی از ڈوئنگ اس پارٹ آف دا جاب، تو وہ اپنے حصے کا کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے بیٹے، یہاں پہ جو ہے ہمارا تھرڈ چیپٹر وائی بوائز فیل ان کالج جو ہے ہم نے یہاں کمپلیٹ کیا ہے. اب ہم انشاءاللہ اس کی جو ہے سینونیمز کو ڈسکس کریں گے، اور ساتھ اس کے جو کویشچنز ہیں ان کے شارٹ آنسرز کو بھی ہم یہاں پہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس وقت جو ہے اسکرین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہو رہی ہے، اور اس پہ جو اس چیپٹر میں اہم جو الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے جتنے پاسبل ورڈز ہیں وہ ہم نے یہاں شیئر کیے. بیٹا یہاں پہ تھے کہ میں نے اسٹارز بھی بنائے ہوئے ہیں، یہ میں آپ کو پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں کہ یہ اس لفظ کی جو ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے جو کتنی ایک ویٹیج ہے یا اس کی امپورٹنس ہے اس کو یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس جو پہلا ورڈ ہے وہ ہے نیٹو، ٹھیک ہے، پیدائشی طور پر، ہم جس کو اردو میں کہتے ہیں ان بورن یا نیچرل. ان بورن کا مطلب پیدائشی ہو گیا، ٹھیک ہے، بائی برتھ، اور نیچرل کا مطلب کہ قدرتی. ظاہر جو چیز ہمارے اندر قدرتی طور پہ ہوتی ہے وہ ہماری پیدائش کے ساتھ ہی ہوتی ہے. نیچرل بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. ایریڈیکیٹڈ، کلا کما کرنا، خاتمہ کرنا. اپ روٹ کا مطلب کہ جڑ سے اکھاڑ پھینکنا.
eliminated या removed, ठीक है। उसके बाद cultivate, कल्टीवेशन से लफ्ज़ है, जैसे वो खेतों में हम करते हैं, कल्टीवेशन का अमल जो होता है खेतों को आबाद करना, उसको पानी वगैरह और हल चलाना, फिर उसके बाद प्रोडक्शन वहाँ से हासिल होती है। तो यहाँ पे कल्टीवेट का मतलब प्रोड्यूस है, ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, प्रोड्यूस या नरिश्ड, ठीक है। पोइज का मतलब बैलेंस, तवाज़ुन, यानी अपने आप को हार्मोनाइज करें अपनी सिचुएशन से, उसको हम कहते हैं। कामनेस को भी आप कह सकते हैं, सुकून को भी कह सकते हैं। स्मॉदर का मतलब कि स्ट्रेस की जो दबाए, चेक करें, यानी कि उसकी जो आदत हैं जो नर्वस हो रही हैं, तो ये उसको कोई सा का निज़ाम बच्चा अपने अंदर पैदा करे कि वो उन आदत को स्मॉदर कर सके, उन जो नर्वस हैबिट्स हैं उनको वो चेक करे। चेक का मतलब स्टॉप की सेंस में बेटा। फिजिट्स, रेस्टलेसनेस को कहते हैं। एजिटेशन, जो एक बच्चे के अंदर इज़्तिराब है, बेचैनी है, वो यही बेचैनी थी ना कि जनाब आगे टेबल पर बैठा है और जनाब फिर कहते हैं पेंसिल को तलाश लूँ, फिर एक पेंसिल तलाश करने के बाद कहते हैं बाकी सारी पेंसिल्स को तलाश कर लूँ। तो ये सारे का सारा क्या उसकी रेस्टलेसनेस की तरफ इशारा करता है, उसकी बेचैनी की तरफ इशारा करता है कि वो फिर पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं दे पाता, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड बेटा हमारे पास है एम्बिशन। एम्बिशन किसे कहते हैं? डिज़ायर को कहते हैं, एम को कहते हैं, मकसद हो गया, गोल भी आप कह सकते हैं। काउंटर का मतलब क्या? कॉन्ट्ररी, अगेंस्ट, ठीक है, बरअक्स होना। अगेंस्ट भी आप कह दें, अपोजिट भी आप कह दें, ठीक है, ये उनके साथ साथ बाकी भी हैं। इंटेंडेड का मतलब क्या है? इरादा जिसका किया जाए, इंटेंशन कहते हैं इरादे को, ठीक है। तो यहाँ इंटेंड का मतलब क्या है? प्लान्ड या विश्ड। कॉन्ट्रोवर्सीज, कॉन्फ्लिक्ट्स को कहते हैं, तजादात को कहते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को कहते हैं, ठीक है, डिफरेंसेस का भी आगे वर्ड है। डिटेस्ट, नफरत करना, हेट या डिसलाइक, ठीक है। अफेंडेड, नाराज़ करना, किसी को खफा करना। अनॉयड या मेड एंग्री। एप्लीकेशन, वो एक तो नाउन वाला हो गया ना, दरख्वास्त, जिसका एक और मीनिंग एफर्ट, कोशिश। डिलीजेंस, ये भी नाउन है, ठीक है, मेहनत, हार्ड वर्क। कीननेस, फॉन्डनेस, किसी चीज़ की चाहत होना, लाइकनेस होना उसके, डिवोशन उसके लिए, ठीक है। इंटायर, टोटल, कंप्लीट, ओवरऑल, ठीक है, ये इसका मीनिंग है मुकम्मल तौर पर, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है एडिक्वेट, प्रॉपर या सूटेबल, मुनासिब। असर्टेड का मतलब क्या? क्लेम्ड, मेंटेन्ड, जोर देना अपनी बात पर डटे रहना। विगर, एनर्जी को कहते हैं या पोटेंशियल, जो एक इंसान के अंदर कुव्वत होती है आगे बढ़ने की सलाहियत के साथ। कंपेल्ड, फोर्स्ड कहते हैं, प्रेशराइज्ड कहते हैं, किसी काम पे किसी को मजबूर करना। कन्विंस और कंपेल में फ़र्क होगा बेटे। कन्विंस कायल किया जाता है आर्गूमेंट के साथ, कंपेल किया जाता है कि नहीं बस तुम्हें ये काम करना है, ठीक है, फोर्स्ड। इक्विपमेंट, टूल्स को कह लें आप, डिवाइसेस को कह लें, वो सारा साजो सामान माहौल के लिहाज से जो उसको चाहिए। कास्ट, लेफ्ट या अबेंडेंड, छोड़ देना, किसी को हवाले कर देना। डेट्रीमेंट, डैमेज को कहते हैं, हार्म को कह सकते हैं, नुकसान। विलिंग, रेडी, तैयारी जो है उसकी एक चाहत जो है, हाँ हम ये काम करने को तैयार हैं, उस लिहाज से इसको इस्तेमाल किया जाता है। हार्ट रेंडिंग, पैथेटिक, पेनफुल या सॉरोफुल, ठीक है। इसके बाद है बेटा हमारे पास हार्ट रेंडिंग, ये हमने पढ़ लिया। इनएविटेबली, ठीक है, श्योरली, पॉजिटिवली, अनअवॉइडेबली, किसी चीज़ का नागुज़ीर होना, जिसके बगैर गुजारा ना हो, उसे नागुज़ीर कहते हैं। एसेंशियल, ठीक है। एलिविएट, लेसन, कम करना किसी को, रिड्यूस करना, डिमिनिश करना। परवर्टेड, डिस्टोर्टेड, यानी कि जो टूट फूट का शिकार हो, सही तरीके से। डिस्टॉर्शन ऑफ लाइट आप पढ़ते रहते हैं कि जो छिन छिन के रोशनी आ रही हो, एक तसलसल के साथ ना आए, उसको परवर्ट कहते हैं। डिस्टोर्शन आप कह लें, एस्ट्रे, डाइवर्टेड, ठीक है। ब्लफर्स, चीट्स को कहते हैं, प्रिटेंडर्स को कह सकते हैं। डायग्नोस्टिक का मतलब जजिंग या रिकग्नाइजिंग, ठीक है जी बेटे। यहाँ पे जो है ये सारे इस चैप्टर में जो हमारे पास चैप्टर 3 है अपना वाइब्रोस्फीयर कॉलेज, उसके लिहाज से जितने भी इसके अंदर अहम वर्ड्स हैं वो सारे के सारे बच्चे हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ शेयर किए हैं। अब हम इसकी जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन को पहले शेयर करते हैं शॉर्ट आंसर्स के लिए, और फिर उसमें जो कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं अहमियत के लिहाज से, इंशाल्लाह उसको भी हम साथ साथ शेयर करेंगे। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन है बेटे, अकॉर्डिंग टू द ऑथर देयर आर सम बॉयज हु दे डू नॉट ट्राई, ठीक है। हु आर दे, वो कौन है, कैन वी हेल्प देम, और क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं।
تو یہاں پہ ہے اکارڈنگ ٹو دی آتھر دیر آر سم بوائز ہو، یہاں پہ بیٹا تھوڑا سا نا اس کی پیج کو تھوڑا سا ابھی ہم سیٹ کر لیں، پھر میں انشاء اللہ اس کو ڈسکس کرتا ہوں. جی اسٹوڈنٹس یہ کوشچن تو آپ کے سامنے ہے. اکارڈنگ ٹو دا آتھر دیر آر سم بوائز ہو فیل بیکاز دے ڈو ناٹ ٹرائی. ہو آر دے؟ کین وی ہیلپ دیم؟ کہ کچھ ایسے لڑکے ہوتے ہیں کہ جو ناکام ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ کوشش نہیں کرتے. وہ طلبہ کون ہیں اور کیا ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ یعنی ایک ہی اسٹیٹمنٹ میں 2-3 سوال ہم سے پوچھ لیے گئے ہیں. اکارڈنگ ٹو دی آتھر دیر آر سم بوائز ہو دوز بوائز ہو سفر فرام سم نروس ہیبٹس. ٹھیک ہے، یہ وہ لڑکے ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی ایک اعصابی بیماری کا شکار ہوتے ہیں، یا مسٹیکن ایمبیشن آف دیئر پیرنٹس، یا وہ شکار ہوتے ہیں والدین کی ان ایمز کا، پور مینٹل اور فزیکل ہیلتھ کا شکار ہوتے ہیں، اور فائنینشیل ایشو کا. وی کین ہیلپ دیم بائی پوائنٹنگ دیم اباؤٹ دیئر پرابلم. ہم ان کے مسائل کی طرف اشارہ کر کے ہم ان کو بتا سکتے ہیں کہ ان کا مسئلہ کیا ہے. اچھا اس کے بعد میرا کویشچن 2 ہے ہاؤ ڈز مسٹیکن ایمبیشن آن دا پارٹ آف بوائز اینڈ دیئر پیرنٹس لیڈ ٹو دا فیلئر آف دا بوائز. ٹھیک ہے کہ والدین کا یہ جو بچوں کو مجبور کرنا ہے کہ آپ نے اس چیز کو پڑھنا ہے، تو بچوں کی ناکامی کی وجہ کیسے بنتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے کہ مسٹیکن ایمبیشن آن دا پارٹ آف پیرنٹس از آلسو ون آف دا ریزنس فار بوائز فیلئر. کہ غلط ایک ایم رکھ لینا بچوں کے لحاظ سے ہمیشہ سے ایک وجہ بنا ہے ناکامی کی طلباء کے، بیکاز دے وانٹ ٹو فالو دا فیلڈ آف دیئر اون چوائس. کہ لڑکے تو یہ چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی کی اس تعلیم کو حاصل کریں، بٹ پیرنٹس کمپیل دیم ٹو ٹیک اپ دا پاتھ میپڈ آؤٹ بائی دیم. لیکن والدین کیا کہتے ہیں؟ نہیں، آپ نے وہ پڑھنا ہے جو ہم نے آپ کے لیے پلان کیا ہے. کانسیکوئنٹلی ریزلٹنٹلی نتیجتاً بوائز فیل ان ایگزامس، امتحانات میں وہ ناکام ہو جاتے ہیں. اچھا کویشچن 3 ہے کہ دیر آر سم بوائز ہو ہیو ڈن ویل ایٹ اسکول بٹ فیل ٹو میک دیئر مارک ایٹ کالج. ہو آر دے؟ ڈو یو ہیو سچ بوائز ان کالج ان یور کنٹری؟ یہ بھی ہمارے پاس 2-3 ملٹی کویشچنز ایک ہی کویشچن میں آ گئے. کہ دیر آر دا بوائز ہو کنسیڈر کالج کیریئر این ایزی لیول. وہ اسے ایک آسان سطح کی چیز سمجھتے ہیں. دے بیکم اوور کانفیڈنٹ اینڈ ڈو ناٹ پے اٹینشن ٹو دیئر اسٹڈیز. دے تھنک دیٹ دے کین پاس تھرو کالج ایز ایزیلی ایز دے ڈڈ ان اسکول سو دے فیل. وی ہیو مینی بوائز آف دا سورٹ ان آور کالجز آف آور کنٹری. اور اس طرح کے طلبہ ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں، ہمارے شہروں میں بھی اور ہمارے کالجز میں بھی. کویشچن 4 ہے بیٹے ہاؤ ڈز فائنینشیل پریشر لیڈ ٹو دا فیلئر آف اسٹوڈنٹس ڈسکرائبڈ ان دا لیسن. مالی دباؤ کا کیا معاملہ ہے؟ فائنینشیل پرابلم لیڈس ٹو دا فیلئر آف دا اسٹوڈنٹس بیکاز دے themselves have to earn in order to meet their college expenditures. They have to do part-time jobs because their parents do not support them financially. This issue casts an adverse effect not only on their studies but also on their health. اس سے کیا ہوتا ہے کہ نہ صرف ان کی تعلیم بلکہ ان کی صحت کے اوپر بھی اس کا برا اثر پڑتا ہے. یہ اس کا آنسر ہے بیٹے. نمبر 5 پہ آتے ہیں کہ ٹو وٹ ایکسٹینٹ ڈز دا کویشچن آف ہیلتھ لیڈ ٹو دا فیلئر آف آور کالج اسٹوڈنٹس. ہاؤ فار کین دا کالج اتھارٹیز ود دیئر میڈیکل آفیسرز ہیلپ اسٹوڈنٹس ان سچ کیسز. کس طرح سے جو ہے بچوں کی اس بیماری کی مسائل کو قابو کیا جا سکتا ہے؟ A huge number of boys fail owing to both physical and mental bad health. ذہنی طور پہ ہو یا جسمانی طور پر ان کی صحت خراب ہو جائے تو وہ ناکام ہوتے ہیں. They cannot pay heed to their studies. Pay heed کا مطلب pay attention، توجہ نہیں دے پاتے اپنی تعلیم پر as they are supposed to do. The college authorities can prevent their failure if they have a proper health service and cooperation between the teaching staff and the college doctor. ٹھیک ہے جی. اچھا نمبر 6 what place would you accord to sportsmen in college. یہ جو کھیل جو ہے کھلاڑی جو ہیں ان کی آپ کیا آپ کی یعنی اس کی طرف اکارڈ ہے، آپ کی کیا مرضی، آپ کیسا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں؟ تو یہاں پہ کہ اسپورٹس اینڈ اسپورٹس مین آر این انٹیگرل پارٹ آف اینی کالج. کھیل اور ان کے کھلاڑی جو ہے کسی بھی کالج کا ایک لازمی جز ہوتا ہے بیکاز دیز کو کریکولر ایکٹیویٹیز ڈو پلے این امپورٹنٹ رول ان کیریکٹر بلڈنگ آف اسٹوڈنٹس. Only those students who really are interested in games should come forward and participate. These games should not be manipulated as a means to leave classes and studies. یعنی اس کو آپ بہانے کے طور پر استعمال نہ کریں کہ چلے کچھ عرصے کے لیے تو پڑھنے سے جان چھوٹتی ہے. Question 7 ہے There are some students who join college for the fun of it. Should they be allowed to stay
What advice does the writer give about the lazy bluffers? ٹھیک ہے, یہ جو دھوکہ دینے والے طلبہ ہیں ان کے بارے میں کیا وہ کہتا ہے کہ ہونا چاہیے, اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہے. وہ کہتے ہیں there are a few lazy bluffers who join college for the sake of fun because they generally do not have any serious aim in life. They just drift into college and drift out of it without gaining anything. There are some who learn their lesson and start working seriously. The writer proposes not to let them stay at college, rather they should be left out for the cruel world to teach them a lesson. آج ہی ہم اس کو پڑھیں اسی لیکچر میں کہ ان کو حوالے کر دیا جائے دنیا کے کہ جائیں اور پھر جا کے اپنے تجربے سے سیکھیں کہ ان کی وہاں پہ کتنی ضرورت ہے. ٹھیک ہے بیٹے, یہ کچھ اس کے اندر ایڈیشنل کویشچنز ہیں, اب ہم ان کو شیئر کریں گے. ٹھیک ہے کہ what kind of diseases does a doctor find among the students, کس طرح کی بیماریاں جو ہیں اس کو پتہ چلتی ہیں. The college doctor usually finds that some boys are suffering from TB, bad tonsils, sleeping sickness, poor digestion or any other mental and nervous difficulty. These ailments, بیماریوں کو کہتے ہیں, diseases کو کہتے ہیں, cost the students the studies and they fail. یہ ان کی تعلیم کی بنیاد پر جو ہے ان کو ان کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے اور وہ ناکام ہو جاتے ہیں. What is the role of the college dean? آج ہم نے پڑھا اسی لیکچر میں کیا اس کا ایک سربراہ کا کام ہے. The role of the college dean is of a physician to point out the real cause of failure. He should have a diagnostic ability as a physician. He can actually play his role. He can play his role in a very good manner if he saves boys from failure which comes to them by their foolishness, sickness and sin. اس میں تیسرا سوال ہے کہ how do the poor college students meet the expenses, کہ غریب جو طلبہ ہیں وہ کس طرح سے اپنے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنے اخراجات کا وہ گزارا کرتے ہیں, کس طرح سے وہ کماتے ہیں. Poor college students meet their expenses by taking jobs lasting from 6 o'clock in the evening till 2 in the morning, working 6 days in a week. Some students undergo transfusion of blood to get money for their food and books. How can college authorities solve the problem of financial difficulty? کس طرح کالج مدد کر سکتا ہے ان کی اس مالی مشکل کو پورا کرنے کے لیے. The college authorities can solve the problem of financial difficulty of the poor students by granting them scholarships. This can help those students complete their studies in an honorable way. Furthermore, they would be able to see life steadily and smoothly. All right, dear students, here we end our chapter 3, Why Boys Fail in College, along with its synonyms and short answers to the questions. And I hope that you must have understood all this lecture, and if there are some queries and you find some difficulty, obviously you can write in your comments and we will try to just best way to answer all these questions, all right, for your satisfaction. And inshallah we'll meet in next lecture with next chapter. Until then, have a very safe time. Allah Hafiz. Assalamu alaikum. Ji sir.